بحران ہے اس پہ بات کہ ہمیں نہیں بلایا گیا. جو ہمارے ایشوز جیو اسٹریٹجکلی اور نیشنل سیکیورٹی کے مطابق اور انٹرنیشنل کے ریلیشنز کے مطابق اس پہ بھی نہیں بلایا گیا. آج ہمیں صرف اور صرف اس لیے بلایا گیا تاکہ حکومت اپنے آرڈیننسز پیش کرے, اپنے جو جس طریقے سے بیک ڈور سے لیجسلیشن کروا رہے ہیں, اور جو پارلیمان وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں قانون سازی ہونا ہے, جہاں کنسنسس بنایا جاتا ہے, جہاں مختلف اپوزیشن سے ڈبیٹ ہوتا ہے, اس ڈبیٹ سے مختلف رائے جو سامنے آتے ہیں ان میں سے کوئی کنسنسس آتا ہے, جو بیسٹ آئیڈیاز ہے جو ملک کے لیے ملک کے مفاد میں ہوں گے وہ قانون بن جاتے ہیں. لیکن یہ حکومت کے انداز میں کی طریقہ کار میں کوئی جمہوریت ہے ہی نہیں. وہ پارلیمان کو بالکل بے اختیار بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں, اور اس لیے ہم جو آرڈیننس ہے اور جو صدر ہاؤس آرڈیننس کا فیکٹری بنا ہوا ہے اس وقت اس کا مذمت کرتے ہیں, اور آج ہمارا واک بھی نیشنل اسمبلی میں ہوا. دوسرا جو ایک بہت اہم ایشو اس وقت چل رہا ہے, پھر سے سیاسی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گئے ہیں, اور منظور پشتین سمیت جو ہمارے پارلیمان کا ممبر محسن داور صاحب, کچھ نوجوان اسٹوڈنٹس جو یہاں پرامن احتجاج کر رہے تھے, اور اس پہ ان کو غداری کا مقدمے کاٹ کے سیڈیشن کے مقدمے کاٹ کے گرفتار کیے گئے ہیں, جس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سخت مذمت کرتی ہیں مگر حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان کو جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے. اگر کسی بیان سے یا کسی کی بیان سے اعتراض ہے تو آپ بند نہیں کرتے ہو, آپ اس بیان کا جواب دیتے ہو. آج کوئی صاحب اٹھ کے نیشنل اسمبلی میں مطالبہ کر رہا تھا کہ یہ ممبران ان کا بیان بازی پہ معافی کریں. یہ ممبران ان کی تقریریں میں جو الفاظ پارلیمان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ غلط ہے اور اس پہ معافی کریں, مگر مجھ سمیت کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بیان میں کیا کہا گیا, ان کے بیان میں کیا غیر جمہوری یا غیر آئینی چیز کہا گیا, اور وہ کیوں ہمیں نہیں پتا. اس لیے اسی حکومت نے ان کے بیان پہ سینسرشپ چلایا ہے, ان کے بیان ٹی وی پہ بھی نہیں آتے ہیں, اور پھر پارلیمان میں آ کے ان ممبرز کو بولنے نہیں دیتے جو فاتح سے آتے ہیں, نہ پسندی اور دہشت گردی کا مقابلے میں کرتے آ رہے ہیں. عوام اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلے بھی کرتے آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو پہلا افغان وار ہوا تھا اس میں بھی ہمارے جو فاتح کا نوجوان ہیں ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک آپریشن ہوتا ہے یا کوئی جنگ ہوتا ہے تو وہاں اس کے فوراً بعد آپریشن کا فوراً بعد ریکنسٹرکشن ہوتا ہے, ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے. اب وہاں کی معیشت میں انویسٹ کرتے ہو, وہاں کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرتے ہو, وہاں کے عوام کو ہوپ دلواتے ہو کہ آپ کے لیے پاکستان پرووائڈ کرے گا, اب اونرشپ دلواتے ہو تاکہ وہ فرنجز کی طرف نہ چلے جائے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی روایت ہی نہیں رکھا, یہ سوچ ان کے پاس نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی ہمارے 3 Ds کا پالیسی تھا, ڈیٹرنس, ڈائیلاگ, ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ کا جو حصہ ہے وہ آج تک نہیں ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے تو سب سے زیادہ پیسہ رکھا تھا فاتح کے لیے اور فاتح کے عوام کے لیے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں, اس انفراسٹرکچر میں جو تباہ ہوا ہے وہ بھی نہیں ہوا ہے. ساتھ ساتھ جو انٹرنلی ڈسپلیس پیپلز ہے, جو IDPs ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سوات کا آپریشن ہوا تھا,
साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ था, उसके फौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सारे के सारे IDPs को वापस we sent them back to their homes. हमने उनको घर वापस जाने दिया, उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमने तो बेनज़ीर का निज़ाम शुरू किया था। लेकिन हमारे पास जो भी ऑपरेशंस हुए हैं, चाहे वो ज़रब अल्स हो, चाहे वो रद्द फ़साद हो, वो उसके बाद आज तक उन IDPs को रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है। ये एक जायज़ डिमांड है, ये गद्दारों का डिमांड नहीं होता, ये मोहब्बत वतन पाकिस्तानियों का डिमांड होता है कि आप अपने ही इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो पाकिस्तान की शहरी है, जो दहशतगर्दी की वजह से बेघर हुए हैं, उनके लिए आप आवाज उठाएं, उनके लिए आप डेवलपमेंट करें, उनको encourage करें। तो हम समझते हैं हुकूमत इस काम में नाकाम नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि जो IDPs का मसला है, वैसे खान साहब जब काफी ज्यादा उठाता था, आजकल इस पे खामोश है। खान साहब की हुकूमत को instead of arresting protesters, instead of arresting students, खान साहब की हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, अपने अवाम का मसाइल हल करना चाहिए और IDPs को घर भेजना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन के लिए, उनका रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक नहीं दो पाकिस्तान जो आजकल चल रहा है, ये निज़ाम नहीं चल सकता, इससे वफाक को नुकसान होता है। जब हुकूमत का ये रवायत है कि उनका धरना जमहूरियत और हमारा धरना गद्दारी, तो फिर ये दोगला निज़ाम होता है। जब इमरान लानत लिखता है पार्लियामान पे, तो फिर वो बड़ा नोबल कॉज के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो बड़े अच्छी तकरीरें कर रहा है, उससे उनका यूथ इंस्पायर हो रहा है। लेकिन जब ये नौजवान कोई जज्बात में कुछ कहते हैं, तो फिर वो गद्दारी होता है। एक पाकिस्तान में दो कानून नहीं होता, एक पाकिस्तान में दो कानून नहीं हो सकते। अब यही जो एक नहीं दो पाकिस्तान का सिलसिला है, हर जगह आपको नजर आएगा। चाहे वो IG सिंध का मसला हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब इस्लामाबाद के रहने वाले हो, क्या आपको याद नहीं है कि यहाँ का IG इस्लामाबाद का IG तब्दील हुआ था, घर भेजा गया कि उसने जब किसी वजीर के घर में उनका लाइफ स्टॉक चला गया था, उनका काउ एंटर्ड द मिनिस्टर्स हाउस, और फिर उस IG ने फोन का जवाब नहीं दिया, उस बात पे IG हट सकता है। पंजाब में एक बड़ा फैंटास्टिक IG भेजा गया था खैबर पख्तूनख्वा में, जिसने पूरा पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स को ओवरसी करना था, पंजाब पुलिस को रिफॉर्म करना था। उसको भी कुछ हफ्ते बाद तब्दील किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुसलसल IG चेंज होते हैं, ना वो बात कैबिना में आता है, 24 आवर्स में वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जब सिंध का IG की बात आता है, जहां हमारा वजीर आला और वजीर आजम के दरमियान कंसेंसस होता है, मशवरा भी होता है, कंसेंसस भी बनता है, उसके बाद हम अपना कैबिना से वो मंजूरी देते हैं, 5 नाम बेचते हैं चुनने से, और वो 5 नाम भी किसी जाती प्रेफरेंस पे नहीं, वो 5 नाम सीनियरिटी के बेसिस पे हम बेचते हैं। और हम ये सब कुछ करते हैं, वजीर आजम से वादे भी लेते हैं, मगर हमारा IG तब्दील नहीं होता। इसका नुकसान मुझे नहीं होता है, इसके नुकसान ना मेरे MNAs या MPs को होता है, इसका नुकसान सिंध के अवाम को होता है, जो इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हमें उनको जवाब देना पड़ता है। जहां हम जाते हैं, हमारे अवाम कंप्लेन करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी पहले आ रही थी, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रही है। उस बुनियाद पे जब हम एक जमहूरी फैसला लेते हैं, कानून फॉलो करते हैं, तो फिर खान साहब एक नहीं दो पाकिस्तान के रिवायत रखते हुए अपना सियासी गेम्स खेलते हैं, जिसका नुकसान मेरा सुबह का अवाम को हो रहा है।
اس لیے ہم اس کو مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو قانون آپ پنجاب میں لاگو کرتے ہیں، جو قانون آپ کے پی میں چلاتے ہیں، جو آپ اسلام آباد کی آئی جی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی قانون آپ برا مہربانی اسی کے مطابق آپ سندھ میں بھی چلے. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کٹپتلی حکومت کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب اس قسم کا ناانصافی ہوتا ہے، اس قسم کا دوگلا نظام ہوتا ہے، تو اس سے وفاق کو نقصان پہنچتا ہے. اور حکومت کو یہ سنجیدگی سے ان ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیے. ہر چیز ایک کرکٹ میچ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز ایک کھیل نہیں ہوتے ہیں. اب انسانوں کے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور سندھ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارا آئی جی فل فور انہی لسٹوں سے، انہی 5 ناموں سے جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ نامزد کریں اور بھیجیں، تاکہ ہمارا صوبہ میں امن و امان کا جو مشکلات ہے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. آخر جو معاشی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے اس وقت، میں تو جب سے یہ حکومت آیا تھا، پہلے بجٹ سپیچ سے لے کے جو بھی میرے تقریریں ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس ہوتے ہیں، میں وارن کرتا آ رہا ہوں کہ میرا عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسانوں ہو، چاہے وہ مزدوروں ہو، چاہے وہ میرے میڈیا کے دوستے ہیں. اور اب یہ حقیقت ہم سب کے سامنے ہے. پوری دنیا مان رہا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہے. گیس، پیٹرول، الیکٹریسٹی کے پرائسز دن بدن یہ حکومت ان کو بڑھاتے رہتے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس ملک میں جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ حکومت ریلیف دلانے کے بجائے، عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے وہ اور بوجھ ڈلوا رہے ہیں عام آدمی. اس حکومت کو چاہیے کہ وہ بوجھ اگر انہوں نے ڈالنا ہے وہ طاقتور طبقے پہ ڈالیں، وہ امیر طبقے پہ ڈالیں. مگر انفارچونیٹلی جو اس حکومت کا روایت رہی ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اگر دینا ہے، وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہمارا چھوٹا نہیں ہوتا. وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ارب پتیوں کے لیے ہوتا ہے، بلینئرز کے لیے ہوتا ہے. جب یہ حکومت بیل آؤٹ پیکیجز اعلان کرتی ہے ارب پتی اسٹاک بروکرز کے لیے، ارب پتی بینکرز کے لیے بیل آؤٹ اسکیم اعلان کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکیج نہیں آیا، اس ملک کے کسانوں کے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکیج نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ حکومت اپنی معاشی پالیسی چلا رہی ہے، اس سے ایک بڑا سیریس ریاکشن آئے گا عوام کی طرف سے. عوام کی مطالبہ ہے کہ معاشی انصاف ہو، اور عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر معاشی انصاف ہوتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی معاشی انصاف کرتی ہے، غریب عوام کے ساتھ معاشی انصاف کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی جد و جہد کے لیے بھرپور کوشش کرتی رہے. جب کنسنسس ہو گیا تھا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان، اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہوئیں کہ امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس yet another example of the complete and utter weakness of Khan Saab's leadership and his inability to govern, to administrate and to stand by a commitment. It is not کہ عمران مراد سے بات کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کر رہے ہیں آفیشیل میٹنگ پہ ایک اہم امپورٹنٹ ایشو جس کے قانون میں طریقہ کار ہوتا ہے مشاورت کا، کنسنسس کا. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ بات ہوتا ہے، پھر بھی یہ آدمی اپنا بات پہ قائم نہیں رہ سکتا. He's not a man of his words. He's not a man who can stand by any position. وہ کوئی فیصلہ لیتا ہے، کوئی اس کا پارٹی کا کارکن اٹھ جاتا ہے، کوئی اس کا وزیر اٹھ جاتا ہے، کوئی ایلائی اٹھ جاتا ہے، اس کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے. لیکن اس طریقے سے ملک نہیں چلتا، اس طریقے سے فیڈریٹنگ یونٹس نہیں چل سکتے ہیں، اس طریقے سے فیڈریٹنگ یونٹس نہیں چل سکتے. خان صاحب کو اپنا تھوڑا سا لیڈرشپ دکھانا چاہیے، اپنے بات پہ قائم رہنا چاہیے، کمٹمنٹ پہ قائم رہنا چاہیے. Man should be a man of his word. And since the Prime Minister has given his word, I hope that he will now keep his word. سر بتائیے کہ یہ جو آپ کا آئی جی کا ایکسپیرینس ہوا ہے، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی ورکنگ ریلیشن کیا بچ سکے گی اور کس نوعیت کی ہوگی؟ میں نے سوچا تھا کہ جس طریقے سے ایک بڑا اچھا انداز سے ایک کنورسیشن ہوا تھا یہ آئی جی کے مطابق
کہ شاید کوئی پوٹینشل تھا, شاید کوئی اسکوپ تھا for the working relationship between the province of Sindh and the federation to improve. But unfortunately جو نظر آ رہا ہے کہ وفاق کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. وفاق نہیں چاہتا کہ ان کا ورکنگ ریلیشنشپ سندھ سے بہتر ہو. وفاق نہیں چاہتا کہ سندھ میں کام ہو. میں آپ کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ آج تک وزیر اعظم صاحب نے میرا صوبہ سندھ میں ایک ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا, ایک انوگریشن نہیں کروایا, ایک پروجیکٹ شروع نہیں کیا. اگر کیا تو ہم سے چھینا, اگر کچھ کیا ہے تو ہمارا وسائل چھینے ہیں, ہمارے ریسورسز روکے ہیں, ہمارا پاورز انڈرمائن کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے وفاق نہیں چلتا. وقار ستی صاحب, آپ کے صوبے میں صرف پیپلز پارٹی کی اور بھی لوگ ہیں, اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور بھی چھوٹی موٹی سیاسی جماعتیں ہیں, کیا اس ایشو کے اوپر وہ آپ کے ساتھ ہیں آئی جی والے معاملے؟ جہاں تک آئی جی کے معاملے کی بات ہے, there is a constitutional and a legal way to approach this. ہم نہ اپنے allies سے نہ opposition سے کوئی consultation ہوتا ہے, نہ وزیر اعلیٰ سے یا گورنر سے کوئی consultation ہوتا ہے. جو consultation ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ہوتا ہے. اگر ہم اپنے allies کو یا opposition کو on board یا ان کے کہنے پہ چلتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہے. جو قانون کہتا ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے کنسنسس پیدا کرنا ہے. پاکستان میں 1960 سے لے کر اب تک غداری کے نام پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں منظور پشتین کو جو اٹھایا گیا ہے یہ بھی اسی چیز کی کڑی ہے کہ 60 سال سے وہی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کیوں اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا کہ منظور پشتین صاحب کو گرفتار کیا جائے. میں نے سوچا کہ ہم یہ جو سیاسی اریسٹ کا سلسلہ ہے اس سے ہم شفٹ کریں گے اور عوام کے عوام کے مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں گے. مگر یہ حکومت نے ہر موقع پہ, چاہے وہ یہ سیاسی اریسٹ ہو یا نون لیگ کے ساتھ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو, جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ چھوٹی سی تنقید برداشت نہیں کرتی, وہ ایک چھوٹا سا جلسہ نہیں برداشت کرتی, ایک چھوٹا سا دھرنا برداشت نہیں کرتے. جیسے میں نے کہا ان کا دھرنا جمہوریت اور ہمارا دھرنا غدار. کیا نہیں صاحب, اپوزیشن کی جو ساری جماعتیں ہیں ان کا تو رومانس ہو گیا ختم سروسز ایکٹ کے بعد. لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, چھت نہیں ہے, تو یہ جماعتیں کب عوام کے لیے سڑکوں پر نکلیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلی دن سے معاشی ایشوز پہ جدوجہد کرتی آ رہی ہے. میرا جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی رہا ہے اس کا ایک بڑا اسٹرانگ پہلو یہ ہمارا جو معاشی بحران ہے اس کے اوپر رہا ہے. ہم اس کو مزید تیز کریں گے, اس کو مزید فوکس کریں گے اور عوام کے جو یہ مسائل ہے عوام کے درمیان جا کے ان مسائل کو اٹھاتے رہیں گے. جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ کوئی کوآرڈینیشن, نہ کوئی ہمیں on board, بالکل ایک failure of the leader of the opposition to create consensus among opposition parties, to do his role as the leader of the opposition and take people on board when such an important legislation is taking place. I think ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اتنے سارے پھر رابطہ کمیٹیز میں بیٹھ رہے تھے اور ہر چھوٹے موٹے ایشوز پہ کنسنسس بناتے ہیں, اور پھر جب اتنا اہم ایشو آیا نہ کوئی میٹنگ بلایا گیا, نہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے تو فیصلہ لے لیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کے کام کریں, سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے مل کے کام کریں, اور سیاسی جماعتیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے مل کے کام کریں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ the conversation on the Army Act is not over, and ہم نے مل کے جو حاصل کر سکتے ہیں, جو مل کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ, دوسری جمہوری جماعتوں کے ساتھ مل کے حاصل کر سکتے ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک شارٹ چاہیے آپ کا, ایک شارٹ چاہیے.